نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کے درس کے اندر مولانا محمود الحسن صاحب کا واقعہ سنایا گیا. واقعہ کیا، ان کا دکھڑا سنایا گیا. وہ یہی فرماتے تھے کہ امت مسلمہ کی زوال کی بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے اور بڑی وجہ انتشار ہے، آپس کے اختلافات ہیں. تو ان کا ہر وقت یہی رونا ہوتا تھا، ایک تو قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے، آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے. اور پھر امام ابو حنیفہ کی فتویٰ کے متعلق جو احتیاط تھی اس کا ذکر ہوا. وہ فرماتے تھے ایک لفظ کے اگر 100 معنی ہیں، ایک اسلام والا 99 کفر والے، کسی نے وہ لفظ استعمال کر لیا، اس وقت تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک وہ اس کا مطلب واضح نہ کر دے. اگر وہ کفر والا معنی متعین کرتا ہے پھر تو ہم کفر کا فتویٰ لگائیں، وگرنہ نہیں لگا سکتے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی. احتیاط کریں. کوئی عالم بات کہے، مفتی بات کہے، وہ تو الگ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر تفسیر قرآن، اس کے اصول بتائے گئے کہ قرآن مجید کی تفسیر پہلے نمبر پر قرآن مجید کی دوسری آیت سے کی جائے گی. اگر کہیں اس آیت کا اجمال، اس کی تفسیر نہیں مل رہی، پھر میرے نبی علیہ السلام کے فرامین سے کی جائے گی. اگر حضور علیہ السلام کے فرامین سے بھی صحیح بات نہیں بن رہی، ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور فرامین کو لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابر اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق موٹی موٹی معلومات دی گئیں. انہی معلومات میں سے ایک معلومات، ایک انفارمیشن، وہ جمع و تدوین قرآن کے متعلق ہے کہ یہ قرآن مجید ایسے تو نہیں اترا تھا نا جس طرح آج ہمارے پاس ہے لکھا ہوا اوراق پہ. یہ کیسے لکھا گیا؟ اس کے پیچھے کن کن کا ہاتھ ہے، کن کن حضرات نے یہ خدمات انجام دی. قرآن مجید آج ہمارے پاس پورے کا پورا منوان جیسے تھا ہماری گود میں. دیکھیں میرے نبی علیہ السلام پر جیسے ہی قرآن مجید اترتا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل کے بتانے سے صحابہ کو فرما دیتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد لکھ دو. صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے وہ ویسے کر دیتے تھے. قرآن مجید کی آیت کو ایک صورت میں، دوسری صورت میں، تیسری صورت میں جس طرح حضور علیہ السلام بتلاتے تھے، فرماتے تھے، ویسے صحابہ لکھ لیتے تھے. قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک نزولی ترتیب، ایک توقیفی ترتیب. نزولی ترتیب تو یہ ہے کہ جس ترتیب پہ قرآن مجید اترا، ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق. اور قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ جس ترتیب میں ہے یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا معنی بتلائی ہوئی ترتیب. میرے نبی علیہ السلام صحابہ کو بتلا دیتے تھے، فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو ہم نے پہلے رکھنا ہے، اس سورت کو پہلے رکھنا ہے، دوسری سورت سورت بقرہ ہے. اور یہ وہی ترتیب ہے جس طرح میرے اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. اور یہ قرآن مجید ہمارا موجودہ توقیفی ترتیب میں ہے، نزولی ترتیب میں نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے پہلے نمبر کا جو کام تھا وہ اس کو حفظ کرنا تھا، یاد کرنا تھا. اور جبکہ حضور علیہ السلام پر جیسے ہی وحی اترتی تھی آپ علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ پڑھیے، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، بس آپ سن لیجئے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کروانا، اس کا پڑھانا، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا الا ماشاء اللہ. تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے توقیفی ترتیب میں ہے. اللہ نے ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر، الذکر قرآن مجید کا نام ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا ہے، حفاظت ہم کریں گے.
تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے جو قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق کام ہوا، اسے یاد کیا جاتا رہا۔ جیسے ہی کوئی آیت اترتی صحابہ یاد کرتے اور صحابیات یاد کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں کاغذ کی، قلم کی، ادوات کی، ان ضروریات کی کمی تھی، لیکن ایسا بھی بالکل نہیں کہ یہ چیزیں اس وقت بالکل تھی ہی نہیں۔ یہود و نصارہ کے پاس کتابیں لکھی ہوئی موجود تھیں، اوراق پہ لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وسائل کی کمی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ذریعہ بہتر سمجھتے اس چیز پہ قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے۔ محققین نے بتلایا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن پر قرآن مجید کو لکھا جاتا رہا۔ انہوں نے فرمایا جو چوڑے پتھر ہوتے تھے، پتلے پتھر ہوتے تھے، جسے ہم سلیٹ کہہ دیتے ہیں، اس طرز کا بنا کے وہ اس پہ قرآن مجید لکھتے تھے۔ اور یہ کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ ذرا چوڑا زیادہ ہوتا ہے نا، اس پہ قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ کھجور کے پتوں پہ بھی لکھ لیتے تھے۔ اونٹ کی جو شانے کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس پہ قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے۔ اس طرح مختلف اشیاء پہ لکھ کے وہ قرآن مجید کو چمڑے پہ لکھتے تھے، اپنے پاس انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ گویا میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پورے کا پورا قرآن مجید لکھا ہوا مختلف اشیاء پہ حضور کے زمانے میں محفوظ ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے بھی اور آپ انہیں لکھوا دیتے تھے، اور پھر اتنا نہیں کہ صرف لکھوا دیا، حضور نے پھر کبھی پوچھا نہیں۔ میرے نبی جو بھی آیت لکھواتے، جو بھی آیات لکھواتے، پھر صحابی کو فرماتے مجھے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ پھر صحابہ پڑھ کے سناتے، کوئی کمی بیشی ہوتی تو حضور پھر اصلاح فرما دیتے۔ اس طرح پورے کا پورا لکھا ہوا قرآن مجید میرے نبی کے زمانے میں محفوظ تھا۔ کثرت سے پڑھا بھی جاتا رہا، حفظ بھی کیا جاتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا۔ میرے نبی کے زمانے میں ہی قرآن مجید من و عن محفوظ ہو گیا تھا۔ تو یہ اعتراض ہم پہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے زمانے میں تو لکھا نہیں گیا تھا، بعد میں صحابہ نے لکھ لیا تھا، یہ اعتراض کرتے ہیں نا۔ تو یہ حضور کے زمانے میں ہی لکھا گیا تھا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میرے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ جس طرح اور فتنے رونما ہوئے، ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجا بنت حارثہ نے۔ انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں، مرد نبی بن سکتے ہیں، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اور یہ فتنے اتنے لمبے چوڑے کہ مسلمہ کذاب کی فوج بڑی ہو گئی، تعداد اس کی امت کی بہت زیادہ۔ اسی طرح سجاہ جو تھی کنواری دوشیزہ لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، تیز ترار تھی، بولنے میں بڑی مہارت رکھتی تھی، فصاحت و بلاغت میں بڑی ماہر تھی۔ اور صاف ظاہر ہے عورت کو دیکھ کے، لڑکی کو دیکھ کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کی امت تو مسلمہ سے بھی بڑھ گئی۔ اور جیسے اس کی امت بڑھی، اس نے اپنی طاقت دیکھی، فوج دیکھی، اس نے کہا میں مسلمہ کذاب سے جنگ کرتی ہوں، پتہ کرتی ہوں وہ نبی ہے یا میں نبی ہوں۔ چنانچہ میدان سج گیا، میدان لگ گیا جی، جنگ ہو رہی ہے مسلمہ کذاب کی فوج میں اور سجاہ بنت حارثہ کی فوج میں۔ مسلمہ کذاب بڑا عیار چلاک آدمی تھا، بڑی عمر کا تھا، چالاک آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، لہذا اس نے ایک خیمہ لگایا، اس کو سجایا، خوشبوؤں سے معطر کیا، اور سجاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ابتدا ہی سے جنگ اچھی نہیں، کچھ ٹیبل ٹاک ہو جائے، بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، اگر مذاکرات سے مسئلہ حل نہ ہوا پھر اس کا سلوشن پھر جنگ ہے، پھر جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سجاہ بھی مان گئے کہ ابتدا سے جنگ اچھی نہیں۔ اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ اس خیمے میں ایک تو ہوگی، ایک میں ہوں گا، ہماری فوجیں، ہمارے باڈی گارڈ دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سجاہ اندر گئی، ایک مسلمہ اندر تھا، صاف ظاہر ہے جہاں پہ دو ہوں، ایک مرد ہو ایک عورت ہو، تیسرا تو شیطان ہوتا ہے، لہذا 3 دن اندر رہے۔ 3 دنوں کے بعد سجاہ باہر نکلی اور سجاہ نے فیصلہ سنایا۔ امتیں دونوں کی منتظر تھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کون ہے اللہ کا نبی۔ سجاہ نے کہا جی فیصلہ یہ ہوا کہ میں بھی اللہ کی نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، ہم دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی۔ اب کسی نے کہا اللہ کی نبی، اس کو کہا بھئی جب آپ نے شادی کی ہے تو مہر کیا ہے آپ کا؟ کہتی ہے میں مہر پوچھنا تو بھول گئی۔ سجاہ دوبارہ اندر گئی، مسلمہ سے پوچھا بھئی مہر؟ اس نے کہا مہر میں تیری امت پہ
عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے، مہر میں تیری امت پہ عشاء اور فجر کی نماز، یعنی اس طرز کا انہوں نے ڈھونگ رچایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ جرأت ایمانی دی تھی، اللہ اکبر، کمال کی جرأت۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف قتال کیا، فرمایا واللہ جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی جانور کی زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج وہ نہیں دیں گے، ابو بکر ان کے خلاف قتال کرے گا۔ اور اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بھی آپ نے لشکر بھیجے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، بڑی زوردار جنگ، جنگ یمامہ کے مقام پہ بڑی زوردار جنگ، اتنی زوردار جنگ کہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جبکہ میرے نبی کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، 56 سرایہ ہوئی، اور دشمنوں کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، 1000 سے زیادہ نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورت دیکھ کے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے گزارش کی، حضرت اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے، قرآن کے کسی حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو کام میرے نبی نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ اور حضرت عمر بار بار فرمائش کرتے رہے ابو بکر امیر المومنین یہ کام اچھا ہے، اسے کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار یہی فرماتے جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے میرا سینہ اب کھول دیا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، زید بن ثابت یہ کام کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اگر میرے ذمہ یہ پہاڑ لگا دیتے تھے نا، ایک پہاڑ کو دوسری جانب منتقل کرنا، یہ میرے لیے آسان تھا، قرآن کا جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ذمہ داری لے لی۔ انہوں نے فرمایا آپ جوان ہیں اور ہمیں آپ پر کوئی بدگمانی نہیں ہے اور آپ کاتب وحی رہ چکے ہیں۔ ایک موقع پہ میں نے یہ بات بھی ایک جگہ لکھی ہوئی دیکھی کہ حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں، ہر سال حضرت جبرائیل امین آتے میرے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک، اور آخری رمضان میں حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور حضرت زید بن ثابت وہ صحابی آخری دفعہ دور کے اندر رمضان کے اندر جو حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ دور کیا تھا، حضرت زید بن ثابت ساتھ تھے، اس لیے حضرت زید بن ثابت کو تجویز کیا گیا کہ آپ یہ کام کریں۔ تو کمیٹی کے بڑے یہی تھے، انہوں نے کیا کیا، جو حافظ قرآن صحابہ تھے اور جو لکھے ہوئے حضور کے زمانے میں نسخے تھے مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے ان کو منگوایا، حفاظ سے سنا، اس طرح یہ قرآن مجید ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ ایک آیت کے متعلق ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 2 آیتیں صرف ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملی، لیکن یہ وہ صحابی ہیں، اس صحابی کے متعلق میرے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک صحابی 2 گواہوں کے قائم مقام ہے۔ ان کی اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے سورۃ توبہ کی یہ آیات بھی لے لی گئی اور انہیں لکھ لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت نے یوں ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا اور راکھ پہ لکھا گیا، لیکن اس طرح لکھا گیا کہ ایک سورت علیحدہ، دوسری سورت بقرہ علیحدہ، پھر سورت آل عمران علیحدہ، سورت نساء علیحدہ، اس طرح لکھا گیا۔ پھر یہ چلتے چلاتے حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام مزید پھیلا، عجم تک پھیل گیا، اور پھر یہ لوگ مختلف قراتوں میں، لہجوں میں، مختلف آوازوں میں پڑھنے لگے، حتیٰ کہ آرمینیا کے محاذ پر یہ آپس میں اختلاف کھڑا ہو گیا، وہ کہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، دوسرا کہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، تیسرا کہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگر اسی طرح اختلاف ہوتا رہا بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جائے گی، لہذا آپ ایسا کریں سارے لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا، آپ نے جو حضرت ابو بکر صدیق نے نسخہ لکھوایا تھا وہ منگوایا، اور آپ نے اسی نسخے کی نقلیں لکھوائی، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے 5 نقلیں لکھوائی، ایک پہ لکھا ہے 7 نقلیں لکھوائی، اور آپ نے بصرہ، کوفہ، یمن، بحرین اور اسی طرح مکہ، مدینہ، ہر والی کے پاس وہ نسخہ بھجوا دیا، اور گورنروں کے پاس یہ حکم بھجوایا کہ سارے لوگوں کو اسی قریشی کی رات پہ جمع کرو۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ کہ آپ جامع القرآن کے لقب سے مشہور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قرآن جمع کیا تھا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کیا کہ قریشی قرات میں جس طرح حضور پڑھتے تھے سارے لوگ اسی قرات میں پڑھیں، بقیہ قرات میں پڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے لوگ ایک ہی قرات پر پڑھنے پر متفق ہو گئے، اور پھر وہ عربی لوگ تھے، زبان کو سمجھتے تھے، یہ حرکات نہیں تھیں، زبر زیر پیش، یہ نکتے نہیں تھے اس وقت۔ یہ بعد میں جیسے اسلام پھیلا، پھر عجموں میں مزید آگے بڑھا، لوگ غلطیاں کرنے لگے، پھر اس طرح مختلف حضرات نے، حجاج ابن یوسف نے حکم دیا حضرت حسن بصری کو، حضرت یحییٰ ابن یامر کو، یہ اس طرح اور حضرات تھے دو، ان کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں۔ ابو الاسود دولی نے اعراب لگائے تھے، اور پھر اعراب تو لگائے تھے وہ اعراب اور طرح کے تھے، اور اس طرح اعراب وہ کس قسم کا تھا، جہاں پہ زبر آنی تھی اس کے اوپر نقطہ، جہاں پہ زیر آنی تھی نیچے نقطہ، پیش آنی تھی آگے نقطہ، یہ طرز تھا، یہ سٹائل تھا۔ پھر بعد میں جب حروف پہ نقطے لگائے گئے، اب یہ زبر زیر پیش والے نقطے اور حروف والے نقطے آپس میں پھر ملتے تھے، پھر یہ حرکات جو ہیں وہ تجویز کی گئی۔ زبر جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں، یہ زبر لگائی گئی، زیر لگائی گئی، پیش لگائی گئی، اور حروف پہ نقطے لگائے گئے۔ جن حضرات نے بھی جمع و تدوین کے اندر، قرآن مجید کے اعراب کے اندر کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس طرح یہ کتاب قرآن مجید آج ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، اور یہ ان حضرات کی مہربانیاں ہیں، ان کے کارنامے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ ایک تو ایمان لائے، دوسرے نمبر پہ پڑھنے والا کام، تیسرے نمبر پہ اس کو سمجھنے والا کام۔ آج کل ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سمجھیں گے، اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔